آپ سے وابستگی اختیار کیے ہوئے لوگ تب تک ہیں جب تک آپ انہیں دستک دیتے رہیں گے، اپنے متعلق آگاہ کرتے رہیں گے، اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیں گے، ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے رہیں گے، صرف اور صرف ان کی ہی سنتے رہیں گے۔ اگر آپ دستک دینا بند کر دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ آپ کو دستک دیں گے، پوچھیں گے، تو یہ امید آپ کو مایوسی کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی کرے گی اور آپ کو ملال ہوگا، دکھ ہوگا کہ کن لوگوں کو میں اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہوں یا دلا رہی ہوں۔ آپ خود کو کوسیں گے، خود سے سوال کریں گے، ایک مدت کہاں اور کن لوگوں کو دستک دیتا یا دیتی رہی ہوں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ آپ پہ ہی لازم ہے، آپ پہ ہی فرض ہے کہ آپ کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، اس کو قائم رکھنا ہے تو آپ کو ہی رابطے میں رہنا پڑے گا، جبکہ کوئی بھی رشتہ اور کوئی بھی تعلق کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتا، ہمیشہ دونوں سائیڈوں سے احساس، محبت، اپنائیت سے ہی چلتا ہے۔ تو یہاں پہ کسی ایک پہ فرض نہیں بنتا۔ اگر کوئی آپ سے رابطہ چھوڑ گیا ہے یا کسی کا آپ سے رابطہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس کو خود کال کر لیں، اس کی خیریت معلوم کر لیں۔ ہو سکتا ہے وہ خود کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں ہو، کہیں بھی اسے آپ کے سہارے کی ضرورت ہو، لیکن وہ آپ سے شیئر نہ کر پا رہا ہو، یا کسی ایسے حالات میں وہ پھنسا ہو جہاں اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور اس نے خود کو سب سے الگ کر لیا ہو، رابطے ختم کر دیے ہوں۔ کوئی بھی رشتہ اور کوئی بھی احساس ہمیشہ احساس کی بنیاد پہ ہی قائم رہتا ہے۔ جہاں پہ آپ کی ذات کی کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی قدر نہ ہو، وہاں پر بھی اپنے آپ کو زبردستی پڑے رہنے دینا بھی اپنی ذات کی توہین ہوتی ہے۔ خیر، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اندرونی حالت سے لڑتے لڑتے خود کو پرسکون ظاہر کرتے کرتے مسلسل ذہنی تھکن کا شکار ہو کر رہ گئی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ خوش اخلاقی اور اپنائیت مجھ سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ میرے الفاظ جس سے کبھی شہد ٹپکتا تھا، اب وہی لہجے تیر کی طرح لگتے ہیں۔ اور پتہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے دل دماغ سے اتر جاتے ہیں یا آپ کی سامنے والے کی زندگی میں قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں۔ یقین مانیں، یہ خوشیاں، یہ رونقیں اس دنیا میں آپ سے ہی وابستہ ہے۔ آپ نہیں ہوں گے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا آپ کے بچوں کو پڑے گا، آپ کی فیملی کو پڑے گا۔ ایسے لوگوں پر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور آج سے ہی اپنی ٹوٹی ذات کی کرچیاں اٹھائیں، اپنا سہارا خود بنیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ جی، میں نے بھی اسی عہد کے ساتھ آج اپنے گھر کے کام نپٹائے، اور کام نپٹانے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ پہلے کام نپٹاؤں گی صبح صبح، اس کے بعد ناشتہ کروں گی۔ اب میں ناشتہ کروں گی، ناشتہ کرنے کے بعد مجھے جو ہے ایک پروگرام پہ جانا ہے، اس کی میں نے تیاری کرنی ہے، اور ناشتہ میں نے کر لی۔ اس ٹائم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا پہنوں، یہ پہنوں وہ پہنوں، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور بہت سارے ایسے کپڑے ہیں کہ جو چھانٹی کرنے والے تھے، میں نے کچھ دن پہلے بھی کیے تھے اور اب بھی کرنے ہیں۔ اچھا خیر، مجھے یہ والا ڈریس کچھ اچھا لگ رہا ہے، یہی پہن جاتی۔ اس کو کافی عرصہ ہوا ہے کہ اس کو نہیں پہنا، اس کو بس استری کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے اور جانا ہے بس۔ اچھا جی، فائنلی جو ہے نا میں پہنچ گئی ہوئی ہوں، اور راستے جو کہ بہت زیادہ خراب ہیں، تو گاڑی جو ہے بس ایسے جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ خیر،
یہ اس سائڈ پہ بھی گنے کی کھیت ہے اور اس سائڈ پہ بھی گنے کی کھیت ہے، صرف بیچ میں سے راستہ ہے، اور وہ جو بھائی بائک پہ جا رہی ہیں وہ ہمیں راستہ بتانے کے لیے نا، وہ آگے سے ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، بھائی تھے جن کا میں بتا رہی تھی کہ وہ آگے سے ریسیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور راستہ بتانے کے لیے۔ بہت خوبصورت یہ علاقہ ہے، اور دونوں سائڈوں پہ گنے کی کھیت، درمیان سے راستہ تھا، اور پہلی بار میں نے ایسا ٹریول کیا ہے اور بہت اچھا لگا ہے، جو کہ دیہات کا ماحول ویسے ہی بڑا پرسکون اور پرامن ہوتا ہے۔ اور آج آپ لوگوں کے ساتھ میں آج کی ساری روٹین شیئر کروں گی۔ اور یہاں پہ جو تھی سب علاقے کی خواتین جو ہیں وہ آ چکی ہوئی تھی۔ آج جو میں نے جام پور کا علاقہ ہے ہمارا، خانپور کا، وہاں کی یونین کونسلر کا وزٹ کیا تھا، اور خواتین کے چھوٹے موٹے بے شمار ایسے مسئلے مسائل تھے جس میں ان کے شناختی کارڈ بننے، اور اس کے علاوہ جو کسی کا بے فارم بچوں کے بننے والے تھے، اچھا کسی کے جو احساس کفالت پروگرام جن کے کوڈ لگ چکے ہوئے تھے، کسی کے نئے کارڈ بننے تھے، اور کسی کے جو تھا کوئی فیملی میٹر تھا، کسی کے جو تھا وہ علاقائی مسئلہ تھا، تو ان سب کے جو مسئلے تھے 1 بائی 1 کر کے سنے گئے تھے۔ اور آج کا جو دن ہے وہ بہت اچھا جو ہے نا الحمدللہ گزرا، اور سب جو ہیں وہ خواتین جا چکی ہیں، صرف ہم لوگ رکے ہیں کیونکہ جن کے گھر میں یہ پروگرام تھا انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کھانا کھائے بغیر ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اور میرے پیچھے آپ کو جو وہ بھینسیں نظر آ رہی ہوں گی، چلیں چلتے ہیں اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا بس پھر ہم نے گھر کی طرف روانہ ہی ہونا ہے۔ تو یہاں پہ میں وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ پیچھے سے آواز نا بہت زیادہ شور آ رہا تھا، تو میں نے کہا تھا چلو کوئی بات نہیں ہے، میں وائس اوور کر دیتی ہوں۔ خیر رائس بہت اچھے بنے ہوئے تھے، چکن بہت اچھا بنا ہوا تھا، اور پتلی پتلی بھابھی کے ہاتھ کی مزے کی جو روٹیاں تھیں وہ بہت مزے کی بنی ہوئی تھیں۔ چلے جی، کھانا بھی ہم لوگوں نے کھا لیا۔ کھانا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہوا تھا، جو کہ گاؤں میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، اور جو لکڑیوں کے اوپر کھانا بنتا ہے نا اس کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ کھانا کھا لیا گیا، آپشن دیا گیا تھا کہ بوتل یا چائے، تو میں نے کہا چونکہ دیہات میں آئے ہیں تو دیہات میں چائے فرسٹ پیورٹی، کیونکہ یہاں کا دودھ جو ہے وہ خالص ہوتا ہے، اور یہاں لکڑیوں کی آنچ پر جو چائے بنتی ہے نا اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے۔ اب چائے بن رہی ہے، اب صرف چائے پئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا بس پھر گھر ہی روانہ ہونا ہے۔ صحیح، یہ مارتی تو نہیں ہے؟ میں نے گاؤں میں آ کے کوے بولتے دیکھے ہیں، شہر میں تو دیکھنے کو بھی ترستے ہیں، بولنا تو دور کی بات ہے۔ اوپر درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب میں گھر آ گئی ہوں، اور آج کے اپنے اس ولاگ کا میں یہیں پہ کرتی ہوں اینڈ۔ آئی ہوپ کہ آج کا آپ کو ولاگ جو اچھا لگا ہوگا، لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا۔ ملتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔